بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ سلطان صلاح الدین ایوبی رحمۃ اللہ علیہ اپنی خوابگاہ میں آرام فرما رہے تھے۔ وہ اتنی گہری نیند میں تھے کہ انہیں آج کسی چیز کا بھی ہوش نہیں تھا۔ رات کا پہر ہو رہا تھا، ہر طرف سناٹا ہی سناٹا تھا۔ سب لوگ اپنے اپنے گھروں میں نیند کے مزے لے رہے تھے۔ ان کی زوجہ بھی ان کے بغل میں نیند کے مزے لے رہی تھی کہ اچانک ان کی آنکھ کھلی۔ کیسے خواب کے زیر اثر کھلی اور وہ پورے ہڑبڑا کر اپنی جگہ سے اٹھے۔ ان کا پورا جسم پسینے سے شرابور ہو گیا۔ انہوں نے جو بھی خواب دیکھا تھا ان کے حواسوں پر سوار ہو چکا تھا۔ ان کے اس طریقے سے اٹھنے پر ان کی زوجہ بھی بے ساختہ اپنی جگہ سے اٹھی اور ان کے کندھے پر ہاتھ رکھتے ہوئے پوچھنے لگی، سب خیر تو ہے؟ تو سلطان معظم، آپ اس قدر پریشان کیوں ہو گئے ہیں؟ وہ اپنی جگہ سے فوراً ہی اٹھے اور غسل خانے کی جانب چلے گئے، جبکہ ان کی زوجہ بھی ان کے پیچھے پیچھے آئی تھی، کیونکہ وہ خود بھی اس طریقے سے دیکھ کر گھبرا گئی۔ اس سے پہلے کبھی بھی ایسا نہیں ہوا تھا جیسا ابھی ہو رہا تھا۔ وہ غسل خانے میں آئے، وضو کیا۔ ان کو دیکھ کر ان کی زوجہ ایک کونے میں ہو گئی تھی، کیونکہ وہ سمجھ چکی تھی کہ شاید وہ کسی خواب کے زیر اثر خوفزدہ ہو چکے ہیں، جبھی اللہ کے حضور سجدہ ریز ہونے جا رہے ہیں۔ وہ سیدھا وضو کر کے اپنی عبادت گاہ میں آئے تھے، جہاں پر وہ اکیلے ہی عبادت کرتے تھے۔ ان کی زوجہ بھی اب ان کے پیچھے نہیں آئی تھی، کیونکہ وہ سمجھ چکی تھی کہ سلطان نے کوئی ایسا خواب دیکھ لیا ہے جس کی وجہ سے وہ بے چین ہو گئے ہیں، اور جب تک وہ اللہ کے حضور سجدہ ریز نہیں ہو جائیں گے ان کو سکون و راحت نصیب نہیں ہوگا۔ اس لیے انہوں نے کوئی بات ان سے نہیں کی اور سیدھا اپنے بستر پر جا کر آرام فرمانے لگے۔ اے میرے پاک پروردگار، اے میرے اللہ، یہ شہنشاہوں کے شہنشاہ، میرے خواب کی تعبیر کو اچھا کرنا۔ اس بزرگ کو پہچان تو نہیں پائے تھے، لیکن ان کی گفتگو ایک ایک حرف بحرف یاد تھی۔ ان کا دل وہیں سب سوچ کر بے چین ہو رہا تھا۔ انہوں نے کافی دیر بیٹھ کر اللہ تعالیٰ کی عبادت کی اور واپس اپنی خوابگاہ میں آ کر نیند گوش ہو گئے۔ صبح ہوتے ہی انہوں نے دربار لگنے سے پہلے اپنے وزیر کو حکم دیا کہ آج وہ کال کوٹری کا چکر لگائیں گے۔ ان کو یہ بات سن کر وزیر بہت حیران ہو گیا۔ کہنے لگا، سلطان معظم، سب خیر تو ہے؟ آپ اور کال کوٹری کا چکر، وہ بھی اتنی جلدی میں؟ ان کی حیرت بجا تھی، کیونکہ ابھی کچھ روز ہی پہلے سلطان صلاح الدین ایوبی نے کال کوٹری کا چکر لگایا تھا اور ایک بار پھر ان کو حیرت میں مبتلا کر چکا تھا۔ ویسے تو سلطان صلاح الدین ایوبی رحمۃ اللہ علیہ ہر 2 ماہ بعد ہی کال کوٹری کا چکر لگایا کرتے تھے کہ وہ کس حال میں ہیں، لیکن اتنی جلدی 1 ماہ بعد ہی جانا نہیں انہیں ٹھٹکنے پر مجبور کر چکا تھا۔ لیکن وزیر ایسی کوئی حیثیت نہیں رکھتے تھے کہ وہ سلطان صلاح الدین ایوبی کے آگے سوال جواب کرتے، بس خاموشی سر جھکا کر چلے گئے۔ ناشتہ کرنے کے بعد وہ اپنے خاص وزیر اور اپنے سپاہی کے ہمراہ قید خانے کے اندر داخل ہو چکے تھے۔ کال کوٹری کا نظام بہت ہی الگ سا تھا۔ ہر جگہ چھوٹے چھوٹے جریانہ بنے ہوئے تھے۔ بہت سے مجرموں کو زنجیروں سے باندھ دیا گیا تھا۔ وہ سب کو ایک تارانہ نگاہ دیکھتے ہی اس نوجوان کے پاس جانا چاہتے تھے، جس کو انہوں نے کچھ عرصہ پہلے ہی زنا، شراب نوشی اور قتل کے کیس میں اندر ڈالا گیا ہی تھا۔ یہی سوچ کر وہ اس نوجوان سے ملنے کے لیے آئے تھے، اس کے تاثرات دیکھنے کے آئے تھے کہ وہ کیا کر رہے ہیں۔ لیکن یہاں آنے کے بعد ان کو بہت ہی خطرناک قسم کا جھٹکا لگا، کیونکہ انہوں نے قید خانے کے اندر جگہ جگہ پر ایسی عورتوں کو دیکھا تھا جو حاملہ تھی۔ وہ سمجھ چکے تھے کہ یہ کس کا اور کس کا نہیں ہے۔ اس نوجوان کا مرد کا ہے، جس کو زنا، شراب نوشی، قتل کی وجہ سے عمر قید کی سزا دی گئی تھی۔ ان کو غصے سے برا حال ہو چکا تھا۔ وہ سیدھا اس نوجوان مرد کے پاس آئے جو کونے میں نڈھال سا پڑا ہوا تھا۔ انہیں سمجھ نہیں آیا اس کی حالت اتنی ناساز کیوں ہو رہی ہے۔ جیلر کہنے لگے، سلطان معظم، 4 دن ہو گئے ہیں اس کا حال ایسا ہی ہے، ورنہ تو یہ ویسے ہی ادھر ادھر پڑتا رہتا ہے، کبھی کسی سے بات کر رہا ہوتا ہے یا پھر کبھی کسی کو تنگ کرنے میں لگا ہوتا ہے۔ یہ بات سن کر سلطان نے اس جیلر کی جانب دیکھا اور پوچھنے لگے، تنگ سے مراد کیا ہے کرتا ہے یہ؟ وہ کہنے لگے، کچھ خاص نہیں، بس الٹی سیدھی باتیں کر کے لوگوں کو پریشان کرتا ہے، انہیں چھیڑتا ہے، اس سے زیادہ کچھ نہیں۔ جو کہ سلطان صلاح الدین ایوبی بالکل خاموش ہو چکے تھے۔ انہوں نے ایک بار پھر ان کے پاس عورتوں کو دیکھا جو حاملہ تھی۔ اس کے بعد وہ واپس قید خانے سے نکل کر دربار میں آ گئے تھے۔ دربار لگا ہوا تھا اور لوگ اپنے مسائل حل کرنے کے لیے سلطان ایوبی کے عدالت میں پیش ہو رہے تھے۔ سلطان اپنی سوچ بوجھ سے سب کے مسائل حل کر رہے تھے، لیکن ان کے دماغ کی ساری سوچ اس نوجوان مرد میں ہی اٹکی ہوئی تھی۔ ان کو سمجھ نہیں آ رہا تھا یہ سب کچھ کیا ماجرا ہے۔ دربار اختتام ہونے کے بعد انہوں نے اپنے وزیر کو بلایا اور اپنے مخصوص کمرے میں چلے گئے
وزیر حیران تھا کہ آج سلطان کو کیا ہوا ہے۔ سلطان مخصوص کمرے میں داخل ہونے کے بعد اپنی نشست پر براجمان ہو چکے تھے۔ وزیر ان کے سامنے دعوت سے نکٹ کھڑا ہوا تھا۔ چند ایک بات کرنے کے بعد سلطان نے اپنا پورا خواب وزیر کو ایک حرف بہ حرف حفظ سنایا اور اس سے کہنے لگے، ہمیں کچھ سمجھ نہیں آ رہا ہے۔ اگر وہ نورانی شکل و صورت والے بزرگ کہتے ہیں کہ اس مرد کو مجھے آزاد کر دینا چاہیے تو میں کر دیتا ہوں، لیکن جو منظر آج میں نے دیکھا ہے اس انسان کے لیے یہ کام کوئی نہیں کر سکتا، کیونکہ یہی ایک زانی ہے۔ اس لیے ہر مجرم کو کسی دوسرے کیس کی وجہ سے قحط خانے میں بند کر دیا گیا ہے۔ مزید یہ بات سن کر کہنے لگا، سلطان معظم، ہمیں اس بات میں معاملے کی تحقیق کرنی چاہیے کہ قحط خانے میں ایسا کون کام کر رہا ہے۔ بنا تصدیق کے ہم اس طریقے سے تو اس نوجوان مرد پر بھی الزام نہیں لگا سکتے۔ یہ بات سن کر سلطان خاموش ہو گئے۔ وزیر کی بات بالکل درست تھی۔ وہ تو اپنا یہ حصول بھول چکے تھے کہ وہ پہلے سارے معاملات کی تصدیق کرتے ہیں، اس کے بعد ہی کوئی آگے کا قدم اٹھاتے ہیں۔ وہ فوراً اپنی نشست سے اٹھے اور ایک بار پھر قید خانے کی جانب چل پڑے۔ ان کے ساتھ ان کا وزیر اور ان کے سپاہی بھی حفاظت کے لیے مامور تھے۔ انہوں نے اپنی حفاظت کے لیے اپنی تلوار بھی اپنے پاس رکھی ہوئی تھی۔ اس کا ہرگز یہ مطلب نہیں تھا کہ وہ مجرموں کو ختم کرنے جا رہے تھے، بس اپنی حفاظت کے لیے وہ اس تلوار کو رکھتے تھے تاکہ کوئی مجرم غصے کے اندر اگر ان پر حملہ کرے تو وہ اپنا بچاؤ کر سکیں، اس تلوار کا استعمال کر لیں۔ وہ لوگ قید خانے میں ایک بار پھر داخل ہو چکے تھے۔ تمام قیدی اور یہاں تک کہ تمام جیلر بھی حیران و پریشان تھے کہ سلطان صلاح الدین ایوبی رحمۃ اللہ علیہ کا آج دوسرا چکر ہے ایک ہی دن میں، تو یہی سب ان کو تجسس میں ڈال چکا تھا کہ آخر ایسی کیا بات ہوگی کہ وہ بار بار قید خانے کے اندر آ رہے ہیں۔ انہوں نے فوراً ایک جیلر کو اپنے قریب بلایا جو ہر وقت ادھر ادھر ہی رہتا تھا۔ انہوں نے اس جیلر سے پوچھا، یہ عورتیں حملہ کیوں ہو گئی؟ آخر ان سب چیزوں کے پیچھے کیا وجہ ہے؟ انہوں نے پوچھنے کی ضرورت تھی کہ جیلر خاموش ہو گیا، اس نے کوئی جواب نہ دیا، جبکہ سلطان ایک بار پھر اپنا وہی سوال دہرایا، بولو، ان عورتوں کے پیٹ میں کس کا بچہ ہے؟ ان کے ساتھ جسمانی تعلقات کس نے قائم کیے ہیں؟ ہمیں سچ سچ بتا دو۔ جیلر نے ایک پوری نظر قید خانے میں موجود قیدیوں پر ڈالی۔ سب لوگ اپنے اپنے کام میں مگن تھے۔ وہ کہنے لگا، سلطان معظم، یہ ایک بہت بڑے راز ہے، اس کے بارے میں کسی کو کسی بھی عورت کے قریب جاتے ہوئے نہیں دیکھا، اور ایسا حال میرا بھی ہے۔ میں نے بھی ابھی تک کسی بھی مرد کو کسی عورت کے قریب جاتے ہوئے نہیں دیکھا۔ ہم سب لوگوں کو سمجھ نہیں آ رہا کہ یہ سب کام کون کر رہا ہے۔ جبکہ یہ بات سن کر سب لوگ تجسس کا شکار ہو چکے تھے، اور یہی حال سلطان صلاح الدین ایوبی کا بھی تھا۔ انہوں نے اس طرف کو اشارہ کرتے ہوئے پوچھا، کہیں یہ کام اس کا تو نہیں؟ ان کا شک کبھی تک شکی تھا، ان کا شک کبھی تک سچ میں تبدیل نہیں ہوا تھا۔ وہ جیلر فوراً ان کے ہاں میں سر ہلاتے ہوئے کہنے لگا، نہیں نہیں سلطان معظم، یہ کام اس کا نہیں ہے، کیونکہ اس پر بہت کڑی نظر رکھی جاتی ہے، اسے کسی بھی عورت کے قریب جانے ہی نہیں دیا جاتا۔ ہر وقت اس کے سر پر ایک جیلر سوار رہتا ہے، کیونکہ اس نے جو کام کی ہے اس کی وجہ سے ہم لوگ اس کو تنہا نہیں چھوڑتے۔ سلطان نے سر اس بات میں ہلایا اور سوال کیا، کیا تم جانتے ہو کہ اس کی طبیعت اتنی خراب کیوں ہے؟ اس طریقے سے الٹا کیوں پڑا ہوا ہے؟ وہ بھی اپنے پہلے جیلر کی طرح لاعلمی سے سر منفی میں ہلانے لگا اور کہنے لگا، نہیں سلطان معظم، ہم اس بارے میں نہیں جانتے۔ 4 دن سے ہی اس کی طبیعت اتنی زیادہ خراب ہے کہ ایک جگہ سے دوسری جگہ بھی نہیں جا رہا، بس ایک کونے میں پڑا رہتا ہے۔ سلطان نے سر ہمیں ہلایا اور واپس اپنے محل آ گئے۔ ان کو رات پھر نیند نہیں آئی تھی۔ جو خواب وہ دیکھ چکے تھے اس کے بعد سے وہ بالکل سو نہیں پائے تھے۔ ان کے دماغ پر صرف اور صرف وہی نورانی شکل صورت والے بزرگ سوار تھے۔ یہی سب سوچتے سوچتے نہ جانے کس پہر ان کی آنکھ لگ گئی، انہیں علم ہی نہ ہوا۔ رات کے آدھے پہر ایک بار پھر ان کے خواب میں وہی نورانی شکل و صورت والے بزرگ آئے۔ وہ یہی بول رہے تھے کہ اس نوجوان مرد کو صلاح الدین ایوبی آزاد کر دو، وہ بے گناہ ہے، اس نے کچھ نہیں کیا، اس کو آزاد کر دو۔ وہ ایک ہی بات کر جا رہے تھے۔ اس بار بھی سلطان صلاح الدین ایوبی رحمۃ اللہ علیہ ہڑبڑا کر اپنی جگہ سے اٹھ پڑے تھے۔ ان کے ہڑبڑانے کی وجہ سے ان کی زوجہ بھی بیدار ہو گئی تھی اور ایک بار پھر وہی سوال دہرا رہی تھیں، سلطان معظم، آپ ایسا کون سا خواب دیکھ رہے ہیں جس نے آپ کو راتوں کی نیندیں اڑا دی ہیں؟ آپ ہمیں تو بتا دیں۔ لیکن سلطان صلاح الدین ایوبی رحمۃ اللہ علیہ بالکل خاموش تھے۔ وہ ایک بار پھر کل کی طرح اپنے بستر سے اٹھے، وضو کیا اور اللہ کے حضور سجدہ ریز ہو گئے۔ آج بھی انہوں نے اللہ سے یہی دعا کی تھی کہ وہ
کسی بھی طریقے سے اس نوجوان کو آزاد نہیں کر سکتے تھے، لیکن اس پر بہت بھاری قسم کے الزام تھے کہ اس نے زنا کیا ہے، قتل کیا ہے، شراب نوشی کی ہے، جس کی وجہ سے وہ اس کو اتنی آسانی سے قید خانے سے رہائی نہیں دے سکتے۔ اگر وہ اس کو دے دیتے تو باقی قیدیوں کے ساتھ ناانصافی ہو جانی تھی، اس لیے انہیں کوئی ایسا ثبوت سامنے لانا تھا جس کی وجہ سے اس نوجوان کو یہ سزا سنائی تھی۔ وہ تو بالکل خاموش تھا، اس لیے انہوں نے مجھ سے ایک لفظ ادا نہیں کیا تھا کہ انہیں اس بات پر حیرت ضرور ہوئی تھی کہ لیکن وہ کچھ بھی نہیں بولے تھے، بس خاموش رہے تھے۔ لیکن ابھی جو قید خانے میں وہ ہوتا دیکھ کر آئے تھے، ان کے حاصل سلب کر چکے تھے۔ کیسے کیسے عورتیں بنا مردوں کے حاملہ ہو رہی ہیں۔ نماز ادا کرنے کے بعد وہ اپنے مخصوص کمرے میں جا کر بیٹھ گئے تھے۔ اس کے بعد ایک بار پھر چیز معلوم کی جائے اور پتہ کیا جائے کہ یہ کام کب سے کر رہا ہے، ایک چیز معلوم کی جائے اور پتہ کیا جائے کہ یہ کام کب سے کر رہا ہے۔ وزیر نے سر اس بات میں ہلایا اور صبح سے نکلا، شام ڈھلنے تک وہ محل واپس آیا۔ جب تک سلطان کے انتظار میں ہلکان ہوتے جا رہے تھے، ان کی پریشانی ان کے چہرے سے عیاں ہو رہی تھی، اور دربار میں موجود بہت سے درباری بھی حیران تھے کہ آج اس سلطان کو کیا ہو گیا ہے کہ سلطان کی نگاہیں محل کے دروازے سے ہی نہیں ہٹ رہی۔ ان کا انتظار تھوڑی دیر بعد اختتام تک پہنچ گیا تھا، کیونکہ سامنے سے وزیر داخل ہو چکا تھا، اور وزیر سیدھا سلطان صلاح الدین ایوبی رحمۃ اللہ علیہ کی نشست کے بالکل پاس آ گیا تھا اور ان کو سرگوشی زدہ آواز میں چند باتیں بتانے لگا جو وہ خود براہ راست اپنی آنکھوں سے دیکھ کر آیا تھا۔ اور جیسے جیسے سلطان کو ساری سچائی سے آگاہ کرتا جا رہا تھا، ویسے ویسے ان کے چہرے سے ایک رنگ آ رہا تھا اور دوسرا جا رہا تھا۔ فوراً اپنی نشست سے کھڑے ہوئے وزیر کے عمر قید خانے میں ایک بار پھر داخل ہو گئے۔ وہ سیدھا اس نوجوان مرد کے پاس آئے تھے جو الٹا پڑا ہوا تھا۔ سپاہیوں کی مدد سے اس نوجوان مرد کو فوراً ہی طبیب خانے میں بھیجا گیا تھا تاکہ اس کا علاج ہو سکے، اور تمام عورتوں کو حکم دیا گیا کہ وہ دربار میں حاضر ہو جائیں۔ تھوڑی دیر بعد وہ حاملہ عورتیں دربار میں ایک قطار میں کھڑی ہوئیں۔ سلطان اپنی نشست پر ایک بڑے شان سے براعظمان تھے۔ وہ خود سے غور سے تمام عورتوں کو دیکھ رہے تھے کہ برابر میں ہی ان کا خاص وزیر بھی کھڑا تھا۔ ان کے دائیں جانب تخت پر قاضی صاحب بیٹھے ہوئے تھے، ساری معاجرے کو غور سے دیکھ رہے تھے۔ سلطان نے تمام عورتوں پر ایک طرح نگاہ ڈالی اور بلند آواز میں کہنے لگے، میں جو بھی پوچھوں گا تمہیں سچ سچ بتانا ہوگا، کوئی بھی کس بات سے گھبرائے گا نہیں اور کسی بات سے ڈرے گا نہیں۔ آپ سب کے ساتھ انصاف ہوگا۔ جو شخص جھوٹ بولے گا اور سچائی کو چھپانے کی ذرا برابر بھی کوشش کرے گا تو یاد رکھنا اس کو قید خانے میں نہیں بلکہ پھانسی کے پھندے پر چڑھایا جائے گا۔ یہ بات سن کر تمام